الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اسلامی تاریخ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتلایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تمام انبیاء کرام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کیونکہ انبیاء کے اوپر آزمائشوں کا پہاڑ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، اور صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبتوں کو کس طرح ان سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کس طرح کی آزمائشیں دینا پڑی ہیں، قربانیاں کس طرح کی دینا پڑی ہیں، تب جا کے جلیل القدر نبی بنے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ والد محترم کی شفقت اور محبت سے محروم کرنے کے لیے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک قافلے کے ذریعے عزیز مصر کے ہاتھوں بھیج دیے گئے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کی سازش پر تقریباً 9 سال جیل میں رہنا پڑا۔ جب آپ نے ان تمام مراحل کو صبر و استقامت کے ساتھ طے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حلم اور وقار، امانت و دیانت، عزت و شرافت جیسی صفات مکمل طور پر پیدا فرما دی۔ آپ کے اس صبر و استقامت کی بنا پر بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دیا، والد کی گئی ہوئی بینائی واپس کر دی، اور سب سے بڑھ کر آپ کو جیل خانے سے نکال کر نبوت و حکومت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اپنے مخلص بندوں کو دین و دنیا دونوں کی دولت عزت عطا فرمایا کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ اپنے والد محترم کی شفقت سے، ان کی مہربانیوں سے ان کو محروم ہونا پڑا ہے۔ سوتیلے بھائیوں کی سازش نے آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈالا ہے، پھر ایک کنویں میں سے جب نکالا گیا ہے تو عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ دیا گیا ہے۔ عزیز مصر کے ہاتھوں سے بیچنے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کی سازش پر تقریباً 9 سال جیل کے اندر رہنا پڑا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان تمام مراحل کو کاٹا ہے، ان تمام مصیبتوں کو پھینکا ہے، اور ان صبر و استقامت کے ساتھ ان مصیبتوں پر کھڑے رہے، تو پھر بچھڑے ہوئے بھائیوں کو بھی ملا دیا، والد کی بینائی بھی واپس کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ میں سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ نمبر 2 ہے اللہ کی قدرت، آنکھ کی بناوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھیں بنائی، جن کی پتلیوں میں لاکھوں بلب روشنی کے لگا دیے۔ ان میں کچھ بلب ایسے ہیں جن سے رنگ کا پتہ چلتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے دوری کا پتہ چلتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے سائز کا پتہ لگتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی بلب بجھ جائے تو کالے گورے، دوری نزدیکی، قریبی دوری، موٹے پتلے ہونے کا علم ختم ہو جائے گا، اور تمام چیزیں ایک جیسی نظر آنے لگیں گی۔ آنکھ کے اندر اتنے سارے بلب کا روشن کرنا اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، جمعہ کی نماز ادا کرنا کن کن لوگوں پر لازم نہیں ہے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 لوگوں پر ایسے ہیں جن کے اوپر جمعہ کی نماز لازم نہیں ہے۔ نمبر 1 وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں رہتا ہو، نمبر 2 وہ عورت، نمبر 3 نابالغ بچہ، نمبر 4 بیمار۔ ان 4 لوگوں کو چھوڑ کر نماز جمعہ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے، لیکن یہ 4 ایسے ہیں جن کے اوپر جمعہ کی نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں رہتا ہو، اور وہ عورت ہے، عورت کے اوپر بھی نہیں ہے، نابالغ بچہ ہے، اور کوئی اگر بیمار ہے اس کے اوپر بھی نہیں۔ لیکن جہاں جمعے کے شرائط پائے جاتے ہوں وہاں جمعے کی نماز ادا کرنا ہر صحیح اور تندرست اور بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں دروازے پر سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے، بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرما ہوتے،
اور السلام علیکم فرماتے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد سے ایسی چیز دور کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، مثال کے طور پر اس نے گندگی کو دور کر دیا، اس نے جو ہے کوڑے کرکٹ کو دور کر دیا، کانٹا پتھر پڑا ہوا تھا اس کو دور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، قبلے کی طرف تھوکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قبلہ رخ بلغم اور تھوک پھینکا، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ وہ بلغم اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان چپکا ہوا ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایسے آدمی کے لیے بہت اچھا گھر ہے جو اس کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے گا اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعے راضی کر لے، وہ ایسے آدمی کے لیے بہت ہی اچھا گھر ہے دنیا۔ لیکن ایسے آدمی کے لیے بہت ہی برا گھر ہے دنیا جس کو آخرت کے کاموں سے روک دے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ اس سے پہلے نمبر 6 کے بارے میں بتایا نا، قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا، تو اس طرح جو ہے ہم کو بچنا چاہیے، قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں تھوکنا چاہیے، دیکھ بھال کے تھوکنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، انصاف کا ترازو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم رکھیں گے، کسی پر ظلم نہ ہوگا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، راکھ سے جہنم کا علاج۔ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خون دہو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ زخموں پر پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے جب دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے کھجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا، جب وہ راکھ ہو گیا تو اس کو زخموں پر لگا دیا جس سے خون بند ہو گیا۔ دیکھیں، فائدہ حکیموں نے لکھا ہے کہ ٹاٹ اور کھجور کی چٹائی کی راکھ بہتے ہوئے خون کو روکنے میں بے حد مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقین جانو میری سزا بہت سخت ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔